بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی آج ہم آیت نمبر 118 دیکھیں گے، اور بہت ہی خوبصورت آیت جس کے ٹاپک پر جو ہے اللہ نے جو ہے وہ سورۃ التوبہ کا نام جو ہے سورۃ التوبہ رکھا ہے. تو جانتے ہیں کیا ہے ان آیتوں میں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے مہربانی کی ان تینوں پر بھی جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود اپنی خوشادگی کے، اور بوجھ لگنے لگی انہیں ان کی جانیں ہی، اور انہیں یقین ہو گیا اس بات کا کہ نہیں کوئی پناہ کی جگہ اللہ سے بچنے کے لیے مگر صرف اسی کے پاس ہے. پھر اللہ نے جو ہے وہ توبہ قبول کی ان کی، اور اللہ متوجہ ہوا ان پر تاکہ وہ توبہ قبول کرے ان کی. بے شک اللہ ہی وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 119. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اللہ کے تقوی والی زندگی جو ہے وہ گزارو اور ہمیشہ تیار رہو سچوں کا ساتھ دینے کے لیے. اور اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ سچ کا ساتھ دینے اور سچوں کا ساتھ دینے کے کیا فائدے اللہ نے بیان کیے ہیں. آیت نمبر دیکھیے کہ 118 کنٹینیشن ہے 117 کی، اور اللہ تعالیٰ فرمانے انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان پر بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے. جی، اب وعلی الثلاثۃ یعنی اس سے بھی، اور ان یعنی کہ تینوں پر بھی. یہ کون سے تین تھے؟ الذین خلفوا، جو پیچھے رہ گئے تھے. ٹھیک ہے، پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ اور کون سے تین صحابہ تھے؟ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی بھی اللہ نے توبہ قبول کی، یہ بتایا جا رہا ہے. حتی اذا، یہاں تک کہ، یعنی ان تینوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں تک کہ جب ضاقت تنگ ہو گئی تھی علیہم الارض، ان پر زمین. کیوں؟ بما رحبت، باوجود اس کے خوشادگی کے، اور بوجھ لگنے لگی تھی انہیں ان کی ہی اپنی ہی جانیں، اور ظنوا، اور گمان کر لیا تھا انہوں نے کہ یقیناً نہیں ہے کوئی پناہ کی جگہ من اللہ الا الیہ، مگر صرف اسی کے پاس ہے. جب یہ سب ان کے ساتھ معاملہ ہوا تب اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے جو ہے وہ توبہ قبول کی ان کی، اللہ متوجہ ہوا ان پر ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے. ان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ ہی تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ ہے وہ آیت جس کے بیس پہ سورۃ التوبہ کو سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے، اس کا نام رکھا گیا. اور اتنے کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اتنے خوبصورت طریقے سے میسج دے رہے ہیں کہ جب دل میں کسی کے اخلاص ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تھام لیتے ہیں. یا ان تینوں کے بارے میں اگر ہم کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیروز آف دی تبوک، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ کہو گے لو بھائی یہ تو پیچھے رہنے والے تھے، ان کو کیسے ہم ہیروز آف دی تبوک کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، انشاءاللہ ان کے بارے میں جان کر آپ ضرور یہی جو ہے وہ
کہو گے کہ یس ڈیفینیٹلی یہ سارے کے سارے تبوک کے ہیرو تھے، اور ان پر واقعی اللہ کی بڑی خاص رحمت تھی۔ پیچھے ایک آیت کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 ایسے لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، 3 کا تذکرہ اللہ نے کیا، باقی 7 کا کیا معاملہ تھا؟ تو باقی 7 کا معاملہ جو تھا یہ تھا، جیسے لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ان کے ساتھ اور باقی 6 لوگ تھے، انہوں نے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ جو پلر ہوتا ہے مسجد نبی کا، اس سے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا، اور اس طریقے سے اللہ نے ان کے معاملے کو اس فیصلہ سنا دیا تھا کہ ہاں اللہ نے ان کو معاف کیا۔ ان 3 لوگوں کا کیا معاملہ تھا؟ کیوں اللہ نے جو ہے وہ ان کے معاملے کو ڈیلے کیا تھا؟ پیچھے ہم نے پڑھا نا 106 میں تقریباً کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے کیس کو ڈیلے کیا گیا ہے، جن کے معاملات کو ڈیلے کیا گیا ہے، تو یہ وہ 3 لوگ تھے جن کے معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیلے کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کون تھے یہ، کیا ان کا معاملہ تھا، کیا ایسی مجبوری تھی ان کی، کیوں یہ رکے تھے؟ اس میں سے ایک صحابی تھے ہلال بن امیہ، دوسرے تھے مرارہ بن ربیع، اور تیسرے تھے اس میں کعب بن مالک۔ کعب بن مالک۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ ان کا، حالانکہ الحمدللہ یہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے پہلے تبوک سے پہلے ایک بھی غزوہ، ایک بھی جنگ کو جو ہے وہ یعنی کہ چھوڑا نہیں تھا، سب میں یہ شامل ہوئے تھے، سب میں تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جنگ بدر سے لے کر یہ خیبر تک جو تھا، یہ سب انہوں نے جو ہے یعنی کہ اٹینڈ کیا تھا۔ اور یہاں پہ ہلال بن امیہ جو تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی فصل بالکل تیار تھی، اور ایسا تھا کہ اگر یہ نہیں کاٹتے نا فصل، تو سال بھر ان کے گھر میں فاقے ہو جاتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے منی پرابلم، منی ایشو تھا، منی پرابلم تھا۔ اس وقت یہ تبوک میں نہ جا سکے، سوچ رہے تھے کہ کیا ہو گیا، چلو جانے دو، میں بدر میں نے حصہ لیا، احد میں لیا، اور خیبر میں لیا، فتح مکہ میں لیا، ہوتے 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 تبوک آ گئی، کوئی بات نہیں، چلو میں ایک جنگ میں حصہ نہیں لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے چلے۔ مرارہ بن ربیع جو تھے، یہ ان دنوں ان کا معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ ان دنوں ان کے بہت سارے فیملی ممبرز اکٹھا ہوئے تھے، گیٹ ٹوگیدر کہہ لیں آپ، سارے لوگ جمع تھے، اور یہ جو ہے ڈیلے کرتے گئے کہ چلو بھائی ابھی مہمان ہے، ابھی میں ذرا ان کی خاطرداری کر لوں، اور اس وجہ سے اور ان کی خاطرداری میں، ان کی آؤ بھگت میں یہ تبوک میں نہ جا سکے۔ اور آپ سوچیں ذرا کہ کیسے کیا یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت پرانی بات ہے؟ آج بھی کئی لوگوں کا یہی حال ہے۔ دیکھیں ذرا سا کچھ ہوتا ہے، ذرا سی تنگی ہوئی، ذرا سی پریشانی آئی، چھوڑ دیا اللہ کا راستہ، مایوس ہو گئے، گھر میں مہمان آ گئے، گھر میں کوئی آ گیا، نہیں آتے کلاس، نہیں اٹینڈ کرتے کلاس، ایسے بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صحابہ جان بوجھ کر انہوں نے تبوک کو جو ہے وہ اگنور نہیں کیا، ایسا نہیں کہ یہ جان بوجھ کر نہیں گئے، کچھ نہ کچھ ریزنز ان کے پاس تھے، ٹھیک ہے چلے۔ ان کا تو خیر اتنا کچھ تذکرہ ملتا نہیں ہے، بس ہلکی پھلکی سی ان کی جو وضاحت ملتی ہے، لیکن تفسیر سے جس کی بات ملتی ہے وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کا الحمدللہ کہ یہ اتنے پہنچے ہوئے شاعر تھے، بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، اور بہت اللہ نے ان کو بہت ٹیلنٹ دیا تھا، یعنی آپ کہیں کہ جسمانی طور پر بھی بہت فٹ اینڈ فائن تھے، اینڈ عقل بھی ان کی بہت چلتی تھی، بہت اچھے تھے، ایسا مینٹلی بھی اینڈ فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا ایسا حال تھا کہ بالکل بھی یعنی کہ ایسا کوئی وجہ نہیں تھی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی کہ ہاں ٹھیک ہے نا، کال آئی اللہ کے رسول کی، ہاں ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، میرے پاس تو سواریاں بھی ہیں الحمدللہ، میں جو ہے وہ فائنینشلی بھی بہت اچھا ہوں، ایسے بہت سارے خیالات ان کو آئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ ان کے بارے میں جو آتا ہے صحیح بخاری میں روایت ان کی جو آتی ہے پوری ڈیٹیل، جس کو ہم کہتے ہیں نا آپ بیتی، تو انہی کی زبانی انشاءاللہ سنتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب ایک ایج ہوئی اور کافی ایج کے بعد یہ نابینا ہو گئے تھے، اور ان کے بیٹے خود یعنی سناتے ہیں ان کی اسٹوری، آپ بیتی ان کی،
کہ بہت بڑھاپے کی عمر میں جب اپنے والد کو میں مسجد لے جایا کرتا تھا ہاتھ پکڑ کر، ان دنوں مجھے انہوں نے جو ہے وہ اپنی آپ بیتی سنائی کہ تبوک میں ایکچولی ہوا کیا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یعنی اب سناتے ہیں وہ اپنی بات اس طریقے سے کہ جتنی مجھے آسانیاں اور جتنی فراوانیاں تبوک کے وقت تھی، اس سے پہلے کبھی بھی میرے ساتھ اتنی آسانیاں نہیں تھی۔ اور بالکل بھی یعنی کہ اللہ کے رسول نے، ٹھیک ہے میں نے بھی کال سنا اور اس کے بعد میں نے تیاری بھی کر لی تھی، اور ان دنوں میرے پاس جو ہے وہ ایک نہیں 2 سواریاں تھی، 2 اونٹ تھے میرے پاس۔ آج کے ٹائم پہ آپ کہہ لیں کہ ایک گاڑی نہیں 2 گاڑی تھی ان کے پاس، ایسے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ کہ ہاں میں نے سنا، ہاں ٹھیک ہے، بازار جاتا، ضرورت کے سامان لاتا، رکھ دیتا، ہاں ٹھیک ہے، ابھی نکلوں گا تبھی نکلوں گا، ابھی اور تیاری کر لیتا ہوں تبھی اور تیاری کر لیتا ہوں، اور ایسے کرتے کرتے وہ بازار آتے جاتے، روٹین جو تھا الحمدللہ ان کا، کہتے کہ میں اپنا روٹین پورا کرتا اور گھر آتا سب کچھ، اور ہوتے 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 اور پھر یہ بھی ان کو خیال آیا کہ کیا ہو گیا، چلو جانے دو، نہیں جاتا، اور ابھی میرا اتنا کام ہے، ایسا ویسا۔ ان کا بھی یہی تھا کہ بدر کے علاوہ باقی سارے غزوات میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ 30,000 لوگ جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر میں نے رجسٹریشن نہیں کرایا تو کون سا اللہ کے رسول نے میری جو ہے وہ اٹینڈنس لینی ہے، مجھے یہ بھی خیال آیا۔ ٹھیک ہے چلیں، اچھا خیر اسی کشمکش میں صبح ہوئی، شام ہوئی، اور اس سے روٹین چلتا رہا، اور اللہ کے رسول تبوک کے لیے کوچ کر گئے، یعنی قافلہ چلا گیا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، قافلہ چلا گیا، 30,000 لوگوں کا لشکر ہے بھائی، چلتے چلتے انہیں وقت تو لگے گا، میرے پاس تو تیز سواری ہے، میں آسانی سے انہیں پکڑ لوں گا، اور میں تیز گھوڑ سوار بھی ہوں، اور میں جلدی یعنی اکیلا آدمی جلدی پہنچتا ہے، اس وجہ سے بھی میں تھوڑی سی سستی کر گیا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، ایسے ہوتے 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 یعنی کہ دن نکلتے گئے اور وقت گزرتا گیا، اور میں تبوک میں نہیں شامل ہو سکا۔ ابھی کہتے ہیں کہ جب میں بازاروں میں نکلتا یا میں گھر کے باہر نکلتا تو میں دیکھتا کہ صرف بوڑھے لاچار، اور اگر کوئی جوان ہے تو ہینڈی کیپ جیسے ہوتے وہ، یا عورتیں یا بچے، وہی لوگ مجھے دکھتے۔ مجھے اپنے آپ پر بہت زیادہ جو ہے وہ شرمندگی ہونے لگی تھی، میں بہت شرمندہ ہونے لگا تھا کہ کیا ہو گیا ہے مجھے، میں کیوں نہیں گیا تبوک میں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ یعنی کہ انہیں خبر لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر تبوک میں، انہوں نے دھیان دیا اللہ کے رسول نے کہ میں جو ہے کعب کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کعب کو کیا ہو گیا بھائی؟ تو اسی وقت بنو ہاشم کا ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنی عیش و آرام کی زندگی، وہ آرام دہ کپڑے اور نرم بستر چھوڑ کر آپ کے یہ تبوک کے سفر میں آئیں گے؟ دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک دم کہ گروپ میں آپ کے کوئی سمجھے ایک دم بدگمان انسان، وہیں پر پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، آپ یہ کیسے گمان کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کعب کے بارے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کعب کے بارے میں تو ہم اچھا ہی گمان رکھتے ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی جو کعب نہیں آ پائے۔ دیکھیں وہاں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچ رہے ہیں، چلو بھائی میں نہیں چاہتا ہوں، 30,000 لشکروں میں کہاں اللہ کے رسول میری اٹینڈنس لینے والے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیڈر جو ہوتا ہے، اچھا لیڈر، وہ اپنے یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے گروپ کا ہیرا کون ہے اور کوئلہ کون ہے اور بیکار چیز کون ہے اور اچھی چیز کون ہے۔ تو وہ بہت اچھے صحابی مانے جاتے تھے، تبھی تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ کہر کیا کہ کہاں ہے، مجھے کعب نظر نہیں آ رہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، عمل کے طور پر اگر اس بات پر میں اور آپ عمل کی بات لینا چاہیں، کبھی آپ کا ساتھی اگر نہ آئے نا، کلاس میں، اسکول میں، کالج میں، یا تو بچوں کو بھی سکھائیں، کبھی اپنی طرف سے ان کے ایکسکیوزز کو پیش نہ کریں، چلے وہ اس لیے نہیں آئے، آپ کو پتا بھی ہو نا تو خاموش رہیں، نہ بولیں، یہ ادب ہے ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی کے لیے۔ اور ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کریں، کیونکہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بھی پتا ہو وہ۔ ٹھیک ہے چلیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ
ایسے ہوتے ہوتے اب انہیں خبر لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ میری بے چینیاں اور بڑھ گئی، میں اور زیادہ بے چین ہو گیا، اور جب تک اللہ کے رسول پہنچے نہیں تو میں نے اپنے دل میں بہت ساری باتیں بنائی کہ میں تو باتیں بنانے میں بہت آگے ہوں اور میں اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں، میں جھوٹ اور بہانے بنا کر اللہ کے رسول سے ان کی ناراضگی سے بری ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، چلیں، انہوں نے تو یہ سوچا۔ اچھا، اب ایز یوزول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی غزوہ یا کسی بھی تبوک سے واپس آتے، کسی بھی جنگ سے جو ہے وہ واپس آتے، تو ان کا معمول ہوا کرتا تھا کہ سب سے پہلے مسجد نبی میں جا کر نماز ادا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، انہوں نے نماز ادا کی۔ اب بہت سارے لوگ جو نہیں جا پائے تھے، 80 کے قریب کچھ ایسے تھے لوگ جو نہیں جا پائے تھے۔ ٹھیک ہے، چلیں، اب وہ لوگ ایک کے بعد ایک آ کر جھوٹے ہیلے بہانے سب بنا رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باطنی چیزوں کو چھوڑ کر ان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے ظاہر پر قیاس کر کے ان کے لیے دعائیں میں مغفرت کرنے لگے۔ جو لوگ بھی خیر ہیلے بہانے لے کر آئے، جو پیچھے رہ جانے والے تھے، ٹھیک ہے، چلیں، ہوتے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول کو انہوں نے سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا، کعب تم کیسے پیچھے رہ گئے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے کہ میرا کوئی عذر نہیں ہے، میں چاہوں تو بہت اچھی اچھی باتیں کر کے جھوٹ کہہ کر اور میں آپ سے جو ہے مغفرت کی دعائیں لے کر رخصت لے کر آپ کو ناراض نہیں کر کے یہاں سے جا سکتا ہوں، لیکن میں سچ کہتا ہوں میرا کوئی عذر نہیں ہے، میرا کوئی بہانہ نہیں ہے، میں نے ساری تیاری کر رکھی تھی، مجھے سارے وسائل میرے پاس تھے، صرف سستی کی وجہ سے کہ آج جاؤں گا کل جاؤں گا اور ایسے کرتے کرتے آپ پوچھ کر گئے اور پھر میں نہیں جا پایا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کعب نے سچ کہا، اور پھر اتنا کہہ کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول نے آگے کوئی بات نہیں کی اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں چاہوں تو جھوٹ بول کر آپ سے، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تو بعد میں آپ جو مجھ سے ناراض ہوں گے تو میں اس ناراضگی کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں نے سچ کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، چلے، پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے سچ کہا، لیکن چونکہ تم نے اپنا معاملہ اللہ کے حضور کر دیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی تمہارا فیصلہ سنائے وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کعب رضی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو وہاں سے میں نکلا تو میرے قبیلے کے کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگ کہنے لگے، کعب تو کتنا پاگل ہے، کتنا بدھو، کتنا بے وقوف ہے، تو نے دیکھا نہیں کہ کتنے سارے لوگ جا کر اللہ کے رسول کو ہیلے بہانے دے کر اور مغفرت کی دعائیں بھی لے کر آ گئے، اور تو نے کیوں سچ کہہ کر جو ہے اپنے اوپر ناراضگی لے لی اللہ کے رسول کی؟ یعنی آپ سوچئے پیئر پریشر، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بندہ سچ پر رہنے کی کوشش کرتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پیئر پریشر، رشتہ دار، آس پڑوس والے، خاندان والے اس بندے کو حق پر رہنے نہیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مجھ پر پریشر ڈالا گیا، ایک وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ جا کر میں اللہ کے رسول سے کہہ دوں کہ میں نے جو پہلی بات کہی آپ اس کو رد کر دیں، وہ غلط بات تھی، بلکہ یہ بات صحیح ہے، استغفر اللہ۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، جو سچائی میں نے اللہ کے رسول سے کہی ہے کیا اور بھی کوئی ہے جس نے سچ کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں تیری طرح اور دو بے وقوف لوگ ہیں، ایک ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، انہوں نے بھی اللہ کے رسول سے سچ کہہ دیا کہ ہم کیوں نہیں گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے بڑی ہمت آئی کہ مطلب میں اکیلا نہیں ہوں سچ کے راستے پر، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی انسان حق پر ہوتے ہوئے، سچ پر ہوتے ہوئے بھی اسے سپورٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اکیلا بندہ حق پر چلنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھی اور حق پر چلنے والے توحید پرست مل جائے تو الحمدللہ ہمت بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور دو لوگ ہیں، اب میں اللہ کے رسول کو جا کر کچھ نہیں کہوں گا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بارے میں جو فیصلہ سنائیں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر حکم یہ آیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کعب اور یہ جو ہے ہلال اور مرارہ انہم، ان کو سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ دیکھیے ذرا، اب یہاں سے آپ صحابہ کے ڈسپلن کو نوٹ کریں، صحابہ کے کیریکٹر کو نوٹ کریں، کیا کیریکٹر تھا ان کا۔ سوشل بائیکاٹ جو ان کا کیا گیا نا، یہ آئیے نا بات کی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ تنگ ہو گئی تھی ان پر زمین، اس کی خوشادگی کے باوجود بھی۔ اب آپ سوچیں، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، تو کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا تھا، تینوں سے بالکل بھی نہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے کہ اللہ کے رسول کے حکم پر اتنی پابندی سے عمل کیا جا رہا ہے، میں نماز کے لیے جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن اکھیوں سے مجھے دیکھتے اور میں بھی انہیں دیکھتا۔ دیکھیے یہ کیا تھا، غصہ نہیں تھے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کو افسوس تھا ان کے اوپر۔ دیکھیے کیسے میں پتا کروں کہ غصہ ہے یا افسوس ہے؟ ہمارے ساتھ بھی تو معاملات ہوتے ہیں نا۔ اگر سمجھیے کہ اگر کہ کچھ ایسے آپ کے ریلیٹیوز ہیں جو آپ کی مخالفت میں کھڑے ہیں، اگر آپ ان کی شکوہ شکایتیں لوگوں سے کرتی ہیں، دیٹ مینس آپ کو ان پر غصہ ہے۔ اور افسوس اور ناراضگی یہ ہے، اللہ کے رسول کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے کعب بن مالک کی اور دوسرے صحابہ کی، کہ دیکھا کتنا سست انسان ہے، آیا نہیں، نعوذ باللہ، نتھنگ۔ افسوس بہت تھا ان کو، کیونکہ اجر ضائع ہو رہا تھا نا صحابہ کا، اور اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، اور جب میں ایسا سامنے ہوتا تو وہ مجھے نہیں دیکھتے۔ اب آپ سوچیں ذرا، وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان تک نثار کرنے کو تیار ہیں، اور ایسا کوئی معاملہ پڑ جائے تو آپ رکھ کر سوچیں ذرا اپنے آپ کو وہاں پہ۔ پھر کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا کہ سب لوگوں نے بات چیت بند کر دی، سب ہو گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایسے ہوتے 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 40 دن گزر گئے۔ 40 دن گزر گئے اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول کا ایک قاصد، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ وہ میرے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ سوچے ذرا، اس وقت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوچا ہوگا کہ شاید یہ میری جو ہے کچھ میرے لیے خوشخبری لایا ہوگا۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیویوں کو الگ کر دے خود سے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا طلاق دے دیں؟ بولے نہیں، بس ان سے رشتہ قائم نہ کرے، انہیں اپنے مائکے بھیج دے۔ یہ دیکھیے، اب یہ سوچیں آپ ذرا کہ کہ گھر میں بھی ایک تو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، گھر میں بھی تم سے کوئی بات نہ کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ باقی دیکھیے کہ یہ مرارہ بن ربی اور یہ جو ہلال بن امیہ جو ہے تقریباً یہ کافی ایجڈ تھے۔ ان کی وائف آ کے اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، وہ ہلال جو ہے وہ بیمار رہتے ہیں اور خود بستر سے اٹھ نہیں پاتے ہیں، کیا میں ان کے خدمت کے لیے ان کے پاس رک جاؤں؟ دیکھیے ادب، دیکھیے اس پر حکم پر عمل کرنے کا ادب دیکھیں آپ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے ان سے تعلقات نہیں قائم کر سکتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم کہ جب سے یہ معاملہ ہوا ہے نا، کہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے یا جو معاملہ ہوا ہے، تب سے تو ہم نے کوئی رشتہ قائم نہیں کیا، وہ تو بیمار پڑے ہیں بستر پر، انہیں تو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے دیکھیے بندے مومن بکا ہوا، کہ جس کو اللہ اور رسول کے غم کے سوا کوئی غم نہیں لگتا ہے، کوئی غم اگر ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کعب تم بھی جا کے رخصت لے لو اپنی بیوی کو ساتھ میں رکھنے کی، کہ بھائی رہنے دے میرے ساتھ، ٹھیک ہے میں دوری اختیار کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو صرف بیوی کو مائکے بھیجنے کی بات کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا اگر میں جا کر اللہ کے رسول سے پوچھتا تو کہیں طلاق تک بات نہ چلی جاتی، اس خوف سے میں گیا ہی نہیں، اور میں تو جوان ہوں، میں ہو سکتا ہے بیوی ساتھ میں رہے تو میں کنٹرول نہ کر سکوں۔
اپنی کمزوری کا انہیں احساس تھا. ٹھیک ہے چلیں. پھر کہتے ہیں کہ ایسے وقت گزرتا گیا. اس کے بعد جب دیکھیے کہ اور بالکل جب برداشت نہیں ہوا، کتنا انسان برداشت کرے گا، سوچے ذرا. اور کہتے ہیں کہ ایک دن اب ان کے بیسٹ فرینڈ بھی اور ان کے کنیز ایک کزن بھی تھے، ایک وہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے گھر چلا گیا اور دیوار کو چھلانگ کر گیا. کیوں بھائی؟ دروازے سے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ دروازہ کھولا ہی نہیں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حکم تھا اللہ کے رسول کا، بات نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ قتادہ ایک بات بتا، کیا تو جانتا نہیں ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ کوئی جواب نہیں دیا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. 2 دفعہ پوچھا، تیسری مرتبہ انہوں نے جب اللہ کی قسم دی ان کو کہ تجھے اللہ کی قسم ہے، تو بتا دے، اس بات کی گواہی دے دے، کیا تو جانتا نہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک جملہ کہا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. دیٹس اٹ. کوئی بات نہیں کی. آپ دیکھیں، چاہتے تو کر سکتے تھے. بند کمرے میں ہیں بھائی، گھر کے اندر ہیں، کوئی نہ بتانے والا نہ کچھ نہیں. لیکن رولس آر رولس. جو رولس تھے اس کو فالو ہی کرنا تھا. سوچے آج بھی امت محمدیہ دیکھیے کہ بالکل ان رولس اینڈ ریگولیشن کو فالو کرے کہ بھائی حکومت جو رولس اینڈ ریگولیشن دیتی ہے، دین اسلام جو رولس اینڈ ریگولیشن کو، میں ایک صرف یہ بات نہیں کر رہی، بہت ساری باتیں اس میں آتی ہیں، تو ماحول کتنا اچھا اور بہترین ہو جائے گا. پھر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہاں سے پھر اسی دیوار سے میں لانگ کر چھانگ کر واپس چلا گیا اور اتنا رویا میں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک صبح میں ایسی بازار کی طرف نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت کی دیکھ کے ایک شخص ہے، اس وقت کی جو سپریم پاور جو ایک قوم تھی، اس کا بادشاہ، یعنی کہ اس نے اپنے قاصد کو بھیجا تھا. اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کعب بن مالک کون ہے. لوگ میری طرف اشارہ کر کے اسے بتا رہے تھے. وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اس بادشاہ کا خط دیا. اور یہ دیکھیے کہ اس سے بھی بڑی آفت. خط کو میں نے کھول کر پڑھا تو اس کے وہاں جو اس وقت سپریم پاور کے وہ بادشاہ وہ کیا لکھتا ہے کہ ہم نے سنا ہے، اے کعب بن مالک، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا جو سردار ہے اس نے تمہاری بے عزتی کی ہے. اور ایسی الٹی پھلٹی باتیں اس نے اس میں لکھی تھی. اور تم ہمارے پاس آؤ، تم بہت ویل ٹیلنٹڈ ہو، ہم تمہاری قدر کریں گے، ہمارے پاس آؤ، تمہیں میں اپنا خاص بنا لوں گا، ایسا کر لوں گا، ویسا کر لوں گا. بہت ساری باتیں اس نے لکھی. کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مصیبت کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا. اس سے کیا سبق ملتا ہے مجھے اور آپ کو؟ جب اپنے روٹھتے ہیں نا تو غیر اس کا فائدہ اٹھاتے. یہ بات اس وقت انہیں بہت اچھے سے سمجھ آئی. آج ان کا اپنا کون روٹھا ہوا تھا؟ ان کے سارے دینی بھائی روٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹھے ہوئے تھے، اور غیر قوم جو اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا دشمن جو تھا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا. کہتے ہیں مجھے اتنا افسوس ہوا خود پر، اور اس لیٹر کو انہوں نے آگ میں جلا دیا. اور اس کے بعد پھر یعنی کہ اپنے آپ کو انہوں نے بالکل جو ہے پھر گھر میں ہی رہنے لگے، اب باہر بھی نکلنا. حالانکہ ان کی ہمت دیکھیں آپ کہ 40 دن کے بعد تک بھی یہ گھر سے نکلتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، سب کچھ معمول بالکل روٹین جو تھا اس کو ڈسٹرب نہیں کیا. ہاں لیکن باقی جو 2 صحابہ تھے وہ تو کچھ دنوں میں ہی گھر کے اندر ہی اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا تھا. شرم کے مارے وہ دونوں تو نکلتے بھی نہیں تھے. لیکن کعب بن مالک ہر درجے انہوں نے کوشش کی، اللہ کے رسول کو منع نہیں کیا اس طریقے سے. ٹھیک ہے چلے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہوتے ہوتے ایسے 50 دن گزر گئے. 50ویں دن کہتے ہیں کہ میں اپنے جو ہے یعنی کہ گھر کی چھت پر نماز ادا کر رہا تھا. فجر کی نماز میں نے ادا کی. اللہ سے رو رو کر میں نے بہت دعائیں کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی نماز ادا کر کے میں بیٹھا ہی تھا کہ اپنی طرف انہوں نے اللہ کے رسول کے ایک قاصد کو دوڑتے ہوئے پایا، اور وہ دور سے آواز لگا رہا تھا کہ کعب مبارک ہو، تجھے مبارک ہو. اور جب وہ میرے پاس یہ خبر لے کر آیا
کہ مبارک ہو کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے جسم پر 2 کپڑے تھے، میں نے خوشی کے مارے وہ دونوں کپڑے جو ہے اسے انعام کے طور پر دے دیا، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 2 کپڑے انہوں نے کسی سے ادھار لے کر اس کو پہنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور راستے میں ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے، یعنی یعنی یہ تو صرف میرے لیے خبر آئی تھی توبہ قبول ہونے کی، لیکن کہتے ہیں کہ لوگ اتنے خوش تھے کہ سارے لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے، کعب مبارک ہو تجھے، مبارک ہو۔ اور یہ دیکھیے، یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کسی یہ ایمان والے کی دیکھیے کہ صفت ہے، یہ اس کا مومن بندہ، اس کا بھائی پریشان ہے تو وہ بھی پریشان، وہ اگر خوش ہے تو وہ بھی خوش۔ اب تک سارے لوگوں نے بات نہیں کی تھی، لیکن ایک اللہ کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو اب سارے لوگ جا کر بات کر رہے ہیں۔ ایسا ہے معاملہ ایمان والے کا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ جلدی سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مجلس میں داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پر پہنچا تو راستے بھر لوگوں نے مجھے مبارکباد دی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو کر انہوں نے مجھے گلے لگایا اور مبارکباد دی مجھے۔ کہتے ہیں کہ یہ عاجزی اور یہ محبت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں کبھی نہیں بھلا سکا، ہمیشہ میں ان کو یاد کرتا ہوں اس بات کو لے کر۔ اور ان کے علاوہ کوئی بھی، یعنی کہ خوشی جب ہوتی ہے نا انسان کو، تو دیکھیے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے آس پاس میں کون ہے کون نہیں، اس کو مبارکباد دینا ہے تو دینا ہے، بولے اور کوئی نہیں کھڑا ہوا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میری نظریں تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خوشی سے چمک رہا ہو جیسے چاند، اتنے خوش نظر آ رہے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول کے پاس آ کر میں بیٹھا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے مجھے خوشخبری دی ہے توبہ کی، یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کعب یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے تیری توبہ قبول کی۔ فیل کر رہے ہیں آپ، کسی دن ہمیں بھی تو ایسی خوشخبری ملے گی جس میں اللہ کہے کہ میں نے تیری توبہ قبول کی، اے بندے میں نے تیری توبہ قبول کی۔ سوچی، توبہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان کو مل جائے تو دنیا کی کوئی چیز اس کو بالکل بھی محبوب نہیں رہے گی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے جو مجھے یہ اتنی خوبصورت نعمت دی ہے، اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے، تو آپ گواہ رہنا کہ میں نے نیت کی تھی کہ جب اللہ مجھے بری کر دے گا اس چیز سے تو میں اپنی ساری دولت اللہ کے رسول کے حوالے کر دوں گا، سب اللہ کے لیے میں دے دوں گا۔ سوچے ذرا کتنا اخلاص تھا ان کی نیت میں، ان کے عمل میں، کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ کوشش کرے اپنی زندگی میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی بھی طریقے سے توبہ قبول کروانے کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کعب سب کچھ مت دو، تھوڑا کچھ اپنے لیے رکھو، اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو میرے سچائی کی وجہ سے میری توبہ قبول کی ہے تو آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور جب میں نے یہ ارادہ کیا تو آج اس دن کے بعد سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، ہمیشہ سچ بات کہی، کہ یہ ہے سچائی کا انعام۔ آج اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے، سچ کا ساتھ دے، سچوں کا ساتھ دے، ہمیشہ سچ پر قائم رہے۔ کہتے ہیں کعب بن مالک کہ مجھے تو بس ایک ہی غم کھایا جا رہا تھا، کبھی مجھے اور آپ کو بھی یہ غم لگے کہ اگر اس دوران یہ 50 دن کی جو مدت گزری ہے،
یا یہ نہ بات کہ انہم وظنوا اللہ ملجا من اللہ، سوچے ذرا آپ، انہیں یہ فیل ہو گیا تھا اللہ کے سوا میرا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ہی غم تھا کہ اگر اس دوران میری موت ہو گئی تو میں منافق ہو کے مروں گا، کوئی میرا جنازے نماز بھی نہیں ادا کرے گا، کیونکہ اس وقت آیتیں اتر چکی تھی، حکم مل چکا تھا کہ کوئی بھی منافقوں کی نماز ادا نہیں کرے گا۔ اور دوسرا مجھے یہ تھا کہ اللہ نہ کرے کہ اس دوران اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کوئی بھی یعنی مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ سوچے ذرا، اس چیز کو خود پر لے کر سوچے، کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہو اگر، جو وہ اپنی زبانی خود ان باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، ان باتوں کو ذرا اپنے اوپر لے کے سوچیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کا معاملہ تھا۔ آج دیکھیں کہ کوئی پیرنٹس اگر بچوں سے یہ کہہ دے کہ جاؤ مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے، ایک شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے ہی کہہ دے تو وہ سوچے کہ وہ رات اس کی کیسے گزرے گی، وہ دن اس کا کیسے گزرتا ہے، اس کو فیل کرے۔ کیونکہ آج میرے اور آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آنی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی۔ آج تو ہم اپنے ڈے ٹو ڈے معاملات میں ہی ان آیتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیسے انسان کے لیے جو ہے ساری زمین کشادہ ہونے کے باوجود بھی تنگ ہو جاتی ہے زمین۔ یہی ہے دیکھیں کہ دنیا، پوری دنیا اس کے پاس ہونے کے باوجود اگر دین نہیں ہوتا نا انسان کے پاس تو یہ دنیا، یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ اس دنیا کو لینے کی کوشش کرے۔ اور بہت خوبصورت طریقے سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے آپ دیکھیے صحیح بخاری میں آپ کو مل جائے گا، اور اس طریقے سے یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ بے شک توبہ صرف اور صرف اللہ قبول کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ انسان سوچتا ہے نا کہ چلو بھائی میں نے زندگی میں بہت نیکیاں کر لی، اب نہیں کروں گا تو کیا؟ جی نہیں۔ کیوں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا خوف تھا؟ اسی لیے نا دیکھیں وہ احد میں جو ہے وہ حصہ لے چکے تھے، اتنا انہیں جنت کی خوشخبریاں سب دے دی جا چکی تھی، لیکن آخری نیکی طے کرتی ہے کہ آپ کا مرنے کے بعد آگے کیا سفر ہوگا۔ اس لیے بندہ اپنی جو نیکیاں ہو رہی ہے یا جو کر چکا ہے اس پر ہی رہ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ غلط فہمی میں نہ رکھے، اور کوشش کرے کہ آخری نیکی بہتر ہو اس کی موت سے پہلے کی۔ تو اتنے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں جو ہے وہ یعنی صحابہ کے کیریکٹر کو پیش کیا ہے۔ میں نے کہا نا کیوں یہ سورت اتنی اثر کرتی ہے، کیونکہ عملی باتیں ہیں اس کے اندر، کوئی اس میں نہ غیب کی بات ہے، نہ اس میں بہت زیادہ توحید ہے، نہ کچھ نہیں، عمل، کیونکہ صحابہ بھی الحمدللہ انسان ہی تھے نا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا ان چیزوں کا۔ اور اسی لیے کہ امت محمدیہ کو آسان لگے دین پر عمل کرنا، اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ سارے لوگوں نے انہیں بہت مبارکباد دی، اور سوچے کہ کیا ماحول رہا ہوگا جب بات نہیں کر رہے تھے، اس وقت کا ماحول آپ دیکھیں۔ یہ ہوتا ہے ادب، ایک لیڈر کی بات ماننے کا۔ اور یاد رکھیں کہ جس جگہ پر لیڈر کے انسٹرکشن کو فالو کیا جاتا ہے وہاں کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ہی ڈسپلن والا ہوتا ہے، اور جہاں بھائی ہر کوئی خود ہی لیڈر بنا رہے، کون کس کی سنے گا پھر؟ تو الحمدللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ آیت کو پورا کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ اسی لیے دیکھیں آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے کیوں؟ کیونکہ اوپر ہم نے دیکھا آیت نمبر 118 میں ایک سچ بولنے والے کو اللہ نے کیا انعام دیا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ کتنا بڑا پروٹوکول ہے نا، میں ان آیتوں پہ آ کر ہمیشہ ٹھہر جاتی ہوں
اللہ کتنے بڑے اعجاز کی بات ہے. مطلب کسی کو تو سامنے سے یہ جو ہے یعنی کہ خوشخبری دے دے کہ بھائی تمہاری توبہ ہم نے قبول کی. دعا کیا کریں، اللہ مجھے بھی تو کبھی یہ خوشخبری دے دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ ایسے کام کرو، سچے لوگوں کا ساتھ دو. اور یہاں پر دیکھیں کہ کیوں آپ بولیں گے کیا فائدہ ہے بھائی، کیوں سچ کا ساتھ دو؟ حالانکہ بظاہر دیکھیں تکلیف ہوتی ہے، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی سچ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑے بڑے انعام عطا کرتے ہیں. تو سچ کا ہمیشہ ساتھ دیں، سچ کہا کریں، کوشش کریں. ٹھیک ہے کسی جگہ پر جو ہے وہ کہ کسی معاملات میں ہمیں دیکھے کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو بول سکتے ہیں، لیکن نیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس جھوٹ کے پیچھے تمہارا کیا جو ہے تمہاری کیا نیت ہے، کیا انٹینشن ہے، جو ہے وہ اس میں ایمان میں کمی تو نہیں ہو رہی ہے، دین میں بگاڑ تو نہیں ہے. یعنی اس طریقے سے انشاءاللہ مزید اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ 119 میں کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کو واضح کیا کہ جب انسان سچ ہو جاتا ہے اور اچھے لوگوں کا جو ہے وہ ساتھ پکڑتا ہے تو اس کی کیا برکتیں اس کو نازل ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ سچا ہو جائے، سچ کا ساتھ دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سچ پر وہ جم جائے. کیسے ہم سچے ہو جائیں؟ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سچا ہونا چاہیے، پھر انسان کو اپنے خود سے سچا ہونا چاہیے، پھر اس کو اپنے کام سے سچا ہونا چاہیے. ہوتے 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 الحمدللہ پھر وہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ سچا ہو جاتا ہے. اچھا کیا فائدہ ہے اس کا؟ جب ہم سچ پر جمتے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے جب جماؤ ہو جاتا ہے نا سچ پر، تو ایک بندہ جیسے فار ایگزامپل کہ قافلے کے اگر ایگزامپل ہم لیں تو جب کوئی قافلہ چلتا ہے اور اس میں سے کوئی تھک جاتا ہے تو کیسے دوسرا بندہ اس کو ہمت دلاتا ہے نا. ایسا نہیں کہ تھک گیا تو چھوڑ دو بھائی اسے آگے بڑھو، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو بس یہ دیکھیے کہ جب ہم جو ہے وہ سچوں کا ساتھ دیتے ہیں، سچ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے سچے ساتھی ہمیں تھکنے نہیں دیتے ہیں. اسی کا تذکرہ سورہ انعام میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 71 میں بھی کیا ہے کہ جب اس کے ساتھی اسے بلاتے ہیں کہ آجا ہدایت کی طرف، یعنی ایک آپ کا ساتھی سچا ہوگا، ہدایت والا ہوگا تو آپ کو بھی اسی طرف بلائے گا وہ. اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی اگر آپ کو یاد ہو کہ بالکل لاسٹ والی آیت ہے نا، وَالرَّابِطُ وَالصَّابِرُ، ایسا کہا گیا ہے. جی ہاں، یعنی لوگوں کے رابطے میں رہو، اور جب لوگوں کے رابطے میں رہ کر ایک قافلہ اس پر جو پریشانیاں آتی ہے تو اس پر صبر کیا کرو. چلیں الحمدللہ یہ آیت تو اللہ کے حکم سے ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن اس میں اگر کچھ عملی باتیں دیکھیں نا تو وہ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں. جیسے فار ایگزامپل کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا. تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب کسی سے محبت کرے انسان تو اللہ کے لیے کرے، اور جب کسی کو چھوڑے تو وہ اللہ کے لیے چھوڑے. جی ہاں، اور جب کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. انشاءاللہ کبھی کسی مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو گرنے نہیں دیں گے. آپ کسی سے کریں تو اللہ کے لیے کریں. آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت آئے تو اللہ کے لیے آئے. اور کیسے؟ اس سے اور ایک کیا بات پتہ چلتی ہے عمل کی، کہ خوشی کے موقع پر جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ مبارکباد دے سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو. کوئی خوشی کا موقع ہے تو یہ کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے صحابی تھے جنہوں نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ صلاح کر کے ایک پہاڑی تھی اس پر سے آواز لگائی تھی کہ اے کعب تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. تو کیا پتہ چلا اس میں کچھ عمل کی باتیں جو ہمیں 118 اور 119 سے پتہ چلی کہ خوشی کے موقع پر آپ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہو، مبارکباد دے سکتے ہو. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے اور کیا عمل کی بات ہمیں ملتی ہے کہ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو
اس کو صرف زبانی توبہ 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 نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عملی بھی، جو عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، عملی طور پر بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ظاہر کریں کہ اللہ میں تیرے حضور میں جو ہے وہ توبہ کرتی ہوں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں ہم قولی بھی اور عملی طور پر بھی توبہ کریں۔ جیسے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انہوں نے جو اپنا مال صدقہ کیا تو وہ ایک ظاہری عمل تھا۔ الحمدللہ ایسے تو دل سے توبہ استغفار کر رہے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو عمل میں کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے کہ میں یہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، دیکھیے کہ آپ جو ہے وہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ جب دیکھیے کہ جب یعنی کہ انسان سچ پر آتا ہے نا، تو الحمدللہ اس کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ہمیں یہاں پر یعنی ان واقعات سے، ان باتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک سوشل جو سرکل ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جب بندہ دین پر آتا ہے نا، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو سمجھیے کہ چینجز آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے وہ ریسائیکل ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل دیکھیں، اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو کہ فار ایگزامپل دیکھیں کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کی دوستیاں بھی بڑے لوگوں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگزامپل لیں، وہ اپنے وقت کے، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اپنے وقت کے وہ سردار بھی تھے، بہت مالدار بھی تھے، تو ان کی جو ہے یعنی کہ دوستیاں جو تھی، ٹھیک ہے، وہ دوستیاں ان کے بڑے بڑے جو مکہ کے سردار تھے ان کے ساتھ دوستیاں تھیں۔ یہ شیبہ، یہ جو ہے یعنی کہ بڑے بڑے دین کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ تھی، لیکن الحمدللہ جب وہ ایمان لے کر آئے اس کے بعد ان کی دوستیاں دیکھے کہ ان کے ساتھ تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غلام تھے وہ، ٹھیک ہے، لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی غلام تھے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے سب سے یعنی کہ آپ کی ایک بات یاد رکھیں کہ جب انسان جو ہے وہ یعنی کہ سچا ہوتا ہے اور سچے لوگوں کا ساتھ پکڑتا ہے نا، تو الحمدللہ اس کو جو ہے یعنی کہ وہ ایک سچا جی 100 اس نے برے لوگوں کو چھوڑا، 100 جھوٹے لوگوں کو چھوڑا، اور ایک سچا دوست اگر اس کو مل گیا نا، تو اس کو اپنے دین کے لیے الحمدللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اسی کو میں کہہ رہی تھی آپ کو کہ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ ری ارینج اپنے اندر جو ہے وہ لانا پڑتا ہے، بندے کو اپنے اندر جو ہے وہ یعنی ساری چیزوں کو پھر سے ری ارینج کرنا پڑتا ہے۔ جہاں وہ برے لوگوں کا ساتھ پکڑا رہتا ہے اس کو سچے لوگوں کے ساتھ آنا پڑتا ہے۔ اور دیکھیے کہ جھوٹ سے بندہ اللہ سے بھی جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، لیکن سچ کہہ کے بندہ جو ہے وہ ایک تو ہمیشگی کی جو سمجھے کہ فائدہ اٹھاتا ہے، وہ جھوٹ سے وقتی فائدہ ملتا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن سچ بول کر ہمیشہ کی فائدے کا حقدار ہو جاتا ہے بندہ۔ تو کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس میسج کو لینے کی انشاءاللہ، اور مجھے اور آپ کو اب بالکل سچا ہونا ہے انشاءاللہ۔ کوشش کریں جہاں ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی بولے، کچھ معاملات میں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، کہیں کسی کا اچھا ہو رہا ہے، چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہوتا ہے، لیکن اللہ کی پناہ کچھ لوگوں کا اتنا کہیں کہ آپ عادت سے ہو جاتی ہے، لوگوں کو اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.